میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل قریشی وائس آف فریڈم نیوز سے۔ ناظرین، جس طرح اس وقت جو ہے پاکستانی سیاست اور بالخصوص جو پنجاب میں جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے جو چہمگائیاں ہو رہی تھی، وہ رات کا جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں NA 119 میں اسرار الحق بٹ صاحب کے پاس، جو میں یہاں پہ شہید کیسر علی بابر سہیل بٹ صاحب کا جو ہے میں یہاں پہ ضرور ان کو یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ لاہور میں سمجھتا ہوں بلکہ پورے پنجاب میں وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے اور ایک جرت مند جو ہے وہ سیاسی گھرانہ بھی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسرار الحق بٹ صاحب، جو NA 119 سے پاکستان تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار بھی ہیں، اور ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ PTI جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ تو سر سے بات کرتے ہیں اور ان سے ساری صورتحال جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام سر بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں وائس آف فریڈم کی طرف سے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا، تو کیا کہتے ہیں ساری صورتحال میں سر آپ؟ جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے مبارکباد پیش کی، آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، یہ پاکستان جو ایک جمہوری ملک، جمہوریت یہاں پہ مضبوط ہے الحمدللہ۔ تو جہاں تک نو کانفیڈنس جو انہوں نے گورنر صاحب نے جو اپنا اعتماد کے ووٹ کے آرڈر کیے تھے، اب اس کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ کل رات کو لیا۔ آج رات کو انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ پارلیمنٹ کے اندر جو آئینی اور قانونی طریقہ تھا اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جو نون لیگ والے وہاں پر بڑا وہ اس وقت تک تو نعرے لگا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹنے کے لیے تیار تھیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مطلوبہ جو تعداد ہے A186 جو ارکان اسمبلی کی، جب وہ پوری ہو گئی تو وہ وہاں پر مایوسی ان کے چہرے سے پھر نظر آ رہی تھی، اور مایوس ہو کر وہ اٹھ کر اسمبلی سے نکل گئے۔ ارکان اسمبلی جو نون لیگ کے تھے، جو انہوں نے ہنگامہ رہی پارلیمنٹ کے اندر کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی کوئی اقدار نہیں ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، اس نے جو کردار رات کو اسمبلی کے اندر کیا، یہ اسمبلی کے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں، اور اب یہ منفی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی عمران خان کو مائنس کر دیں گے، کوئی کہتا ہے عمران خان نہیں رہے گا، پاکستان تحریک انصاف جو بکھر جائے گی، اس کا مستقبل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جمہوری طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنی پاور کو شو کیا، اور 186 ارکان اسمبلی نے رات کو حاضری لگوا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں اور تحریک انصاف مضبوط ہے انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی۔ اور سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس تو ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے، کوئی بھی اس میں باقی نہیں ہے ایسی بات، تو کیا سمجھتے ہیں اب عمران خان صاحب جو ہے اسمبلیوں کا جو تحلیل کرنے کا جو انہوں نے کیا ہوا تھا، اب کیا سمجھتے ہیں اپنے بتائیے گا کہ وہ اس کو کس حد تک لے کے جائیں گے؟ جی دیکھیں، کوئی قانونی ایسی رکاوٹ اگر آتی ہے تو پھر تو اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوگی، کیونکہ نون لیگ آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ اب وہ پھر دوبارہ ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے۔ اگر کوئی قانونی پیچیدگی آتی ہے تو پھر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا کوئی قانونی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی تو پھر انشاءاللہ عمران خان صاحب نے جو قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، قوم جو فیصلہ کرے، عوام جو فیصلہ کرے، الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے وہ ہم اس کو سارے کھلے دل سے اس کو تسلیم کریں گے۔ اور جہاں تک معاملہ یہ اپنا تحلیل کا اسمبلیوں کا، تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ آرام سے نہیں بیٹھے گی، کیونکہ
ان کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ بڑے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر، یو کے اندر، اور ان کی جو اپنا چیف آرگنائزر مریم نواز صاحب ہیں، وہ بڑے بے چین ہیں کہ ہم کون سا وقت آئے کہ ہم پاکستان پہنچیں، کیونکہ ان کو صرف اقتدار کی بھوک ہے، اور وہ اپنے مقدمات جیسے اس سے پہلے ابھی میاں شہباز شریف کے مقدمات کلیئر ہوئے، حمزہ کو کلیئر کیا گیا، میاں شہباز شریف کا دوسرا بیٹا جو اس کو کلیئر کیا گیا، ساکھ ڈار کو کلیئر کیا گیا، یعنی جتنے ڈاکو، جو عمران خان کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے کہ جتنے ڈاکو تھے ان کی ڈکیتیوں کے جو کیس تھے، جو لوٹ مار کے کیس تھے، وہ سارے انہوں نے اس دور حکومت میں 7-8 ماہ میں ان کو کلیئر کیا۔ تو وہ بڑے بے چین ہیں میاں نواز شریف صاحب کہ کون سا وقت آئے میں جہاز میں بیٹھ کے اڑ کے پاکستان چلا جاؤں اور جا کے اقتدار سنبھالوں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ ان کا خواب ہی رہے گا، فیصلہ عوام کا جو ہوگا وہ عمران خان کے حق میں ہوگا۔ بے شک انشاءاللہ۔ اور سر اینڈ پہ تھوڑا سا آپ سے میں NA 119 کے حوالے سے، جہاں سے آپ کینڈیڈیٹ ہیں، مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سروے کے مطابق بھی آپ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، تو NA 119 کی عوام کے لیے سر کچھ میسج جو ہے لاسٹ پہ وہ آپ ضرور شیئر کریں تاکہ عوام جو ہے ایک اچھے آدمی کو سلیکٹ کر سکے۔ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور، پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا نعرہ یہی ہے کہ ہم جلد سے جلد پاکستان کے اندر الیکشن کروائے جائیں اور ہم عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ NA 119 کی عوام بڑی باشعور ہے، اور جو یہاں پر قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا قلعہ ہے، ہم یہاں پر قابض ہیں، تو میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب عوام کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، اس حلقے میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اور جو عمران خان صاحب کا نئے پاکستان کا نعرہ ہے وہ NA 119 سے اس نعرے کی گونج اٹھے گی انشاءاللہ، اور لاہور میں سب سے پہلے فتح کا اعلان NA 119 سے ہوگا انشاءاللہ۔ سر تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اسرار الحق بٹ صاحب۔ میں اس گھر کو ناظرین بڑی دیر سے جانتا ہوں، اور جلوں سے بالخصوص چوری تیمور جٹ لمبردار صاحب جو ہیں وہ اس علاقے میں جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ مہم چلا رہے ہیں اسرار الحق بٹ صاحب کی، تو میں ان سب کو جو ہے ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اے پروردگار تو ہمارے لیے، ہمارے ملک عظیم کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرما، اور ہمارے لیے اچھے لوگوں کو ہم پہ منتخب فرما تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔